یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان سماعت فرمائیے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ، یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے مذاکرے کے ساتھ میں ہوں ثنا ریاض۔ سامعین، 5 جون دنیا بھر میں ماحولیات کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد ماحول کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کو درپیش چیلنجز کی نشاندہی کرنا ہے، تاکہ ان سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ سال 2023 یعنی رواں سال عالمی یوم ماحولیات کی 50ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ اس سال 5 جون کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے بیٹنگ پلاسٹک پولوشن، یعنی کس طرح سے ہم پلاسٹک پولوشن کو شکست دے سکتے ہیں۔ پلاسٹک ٹیکنیکلی کیا ہے اور پلاسٹک پولوشن کیا ہے، اس موضوع کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس کا پینل موجود ہے ان کا آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماجد منیر، آپ ایسوسیٹ پروفیسر آف کیمسٹری ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، اور ہماری دوسری پارٹیسپینٹ ہیں ڈاکٹر نصرت پروین، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، اور آپ کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے انوائرمنٹل ایئر پولوشن اینڈ کلائمیٹ چینج۔ آپ دونوں کو میں ریڈیو پاکستان فیصل آباد آمد پر خوش آمدید کہوں گی۔ ڈاکٹر ماجد، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، ہمارے سننے والوں کی فہم کے لیے بتائیے گا کہ ٹیکنیکلی پلاسٹک کیا ہے اور اس کی کیا پراپرٹیز ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے۔ تو اگر ہم پلاسٹک کو دیکھیں تو پلاسٹک جو ہے وہ کیمسٹری کی لینگویج میں دراصل پولیمر کی ایک قسم ہے۔ جی، اب پولیمر کیا ہے؟ پولیمر جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں پولی مین مینی اور مرز یونٹس، کہ کافی سارے یونٹ مل کے زنجیر سازی کے عمل میں ایک بہت لمبی سی چین بنا لیں تو اس کو ہم پولیمر کہتے ہیں، اور اس کے جو بیسک یونٹس ہیں آپ ان کو مونومر کہتے ہیں۔ تو اب یہ مونومر مل کے جب ایک پولیمر بنا لیتے ہیں تو وہ پولیمر جو ہے وہ پلاسٹک اس ایک پولیمر کی ہی شکل ہے جس کو آپ پولی تھین کہہ دیتے ہیں، جس کا پولی تھین بیگ ہوتا ہے۔ پلاسٹک پولیمر ہے، لیکن ہر پولیمر جو ہے وہ پلاسٹک نہیں ہوتا۔ اب پولیمر جو ہے وہ 2 طرح کے ہمارے پاس ہے، قدرت نے بھی پولیمرز بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے مصنوعی طریقے سے بھی پولیمر بنائے ہوئے ہیں۔ جو قدرتی پولیمر ہے، جس طرح پروٹینز ہیں، یہ قدرتی طور پہ بہت لمبی لمبی چینز ہیں، یہ پروٹینز ہیں، سیلولوز ہیں، سٹارچ وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ قدرتی پولیمرز ہیں۔ جبکہ ہم مصنوعی پولیمر کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس پولی تھین ہے، جیسے بیکالائٹ وغیرہ ہے، یا نائلون استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس یہ مصنوعی پولیمر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مصنوعی طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹس ہیں، کہ جب ان کو مائکرو آرگنزم جو ہے وہ جیسے کوئی انسان یا جانور یا درخت اپنی طبعی عمر پوری کرتا ہے تو وہ گلنے سڑنے کے عمل میں وہ پیچیدہ مالیکیولز سے سادہ مالیکیولز میں چلا جاتا ہے، لیکن پولیمر کی سچویشن میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو نان بایو ڈیگریڈیبل پولیمر کہتے ہیں۔ تو پلاسٹک جو ہے وہ ایک نان بایو ڈیگریڈیبل پولیمر۔ ڈاکٹر نصرت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر نصرت، ہمیں بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا ڈاکٹر ماجد نے کہ پلاسٹک ہے کیا۔ جی، ایک پولیمر ہے اور ایک نان بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ ہے۔ پلاسٹک پولوشن میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمارے سننے والوں کو کیا ہے اور کس طرح سے ہمارے ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بیسیکلی پلاسٹک کا جو مجموعہ ہے ہمارے واٹر ریسورسز کے اندر، ہماری زمین کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ پلاسٹک پولوشن ہے۔ پولوشن کیا چیز ہے؟ پولوشن وہ ہے جو اینی تھنگ جو کہ ہمارے پاس انڈیزائربل ہے، جو ہمارے لیے انوانٹیڈ ہے، اس کو ہم پولوشن کہتے ہیں۔ انوائرمنٹلی پلاسٹک پولوشن جو ہے یہ ہمارے کلائمیٹ کو، ہمارے ایکو سسٹم کو اور ہمارے اوور آل ایئر کوالٹی کو، واٹر ریسورسز کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے۔ کس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے؟ میں ایک تحقیق پڑھی تھی کہ پلاسٹک کو سم ٹائم ڈیکمپوز ہونے میں سینچریز ریکوائرڈ ہیں۔ کیمسٹری کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے وہ اس میں ایڈ کریں گے کہ آئی واز ریڈنگ ود اے سورس آف یونائٹیڈ نیشن آف انوائرمنٹل پولوشن، سم ٹائم پلاسٹک پولوشن کو ڈیگریڈ ہونے میں 10,000 years ریکوائرڈ ہیں۔ جی، اور ون آف دا اتھینٹک سورس آلسو ریکمینڈ دیٹ
some sources of the plastic took 400 years to decompose. मतलब हमें 400 साल तक जो प्लास्टिक का आपका पाइलअप है या जो प्लास्टिक का आपका मटेरियल है उसे डिकम्पोज होने में लगते हैं. जितना भी आपके पास पाइलअप है प्लास्टिक पोल्यूशन का वो आपके लैंडफिल्स में जाता है या फिर आपके जो मेन ओशंस हैं उसमें जाके मजमुआ इकट्ठा हो जाता है. तो जब ये प्लास्टिक पोल्यूशन आपके समुद्रों में या आपके लैंडफिल्स में इकट्ठा होता है तो वहाँ पे जाके ये हमारे लिए बहुत सारे इकोसिस्टम इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है. डॉक्टर माजिद, आप हमें बताएंगे कि क्या सोर्सेज हैं मेनली इस वक्त प्लास्टिक के जो हमारे यूज़ में हैं और बेसिकली जो मेन रीज़न कॉज कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की हमारे यहाँ, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें. प्लास्टिक पोल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस है कि जो डे बाय डे जो है ना इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है. तो जैसे जैसे हमारी फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये जितनी भी पोल्यूशन है ये 3 टाइम इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब पाकिस्तान जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये 4 मिलियन टन्स एनुअली जो है वो प्लास्टिक हम प्रोड्यूस, और इसके अंदर जब हम इसको मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसकी कोई मैनेजमेंट पाकिस्तान में इसकी कोई मैनेजमेंट, इसमें 60% जो है वो मिसमैनेज हो जाता है और 40% जो है वो उसको अनमैनेज डंप कर देते हैं या इसको लैंड में या वाटर बॉडीज में, जैसे मैडम ने कह दिया, डंप कर देते हैं. अब जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक हमें बज़ाहिर बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज लगती है. क्यों लगती है कि अब इसमें से आप देखें कि ये बहुत सारी चीजों का नेवल बदल के तौर पे सामने आ गया. जब हम बात करते हैं कि हमारे पास मेटल्स है तो प्लास्टिक का जो फ्रेमवर्क है वो मेटल्स का नेवल बदल बन के सामने आ गया. इसके अलावा प्लास्टिक जो है वो हमारे पास फर्नीचर्स में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. अब आप देखें कि ये इर्द गिर्द अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम ये बजा तौर पे कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन अ प्लास्टिक एज. इसके जो आप देखें कि बहुत सारे आपके जो है ना वो इस्तेमालात हैं जहाँ से ये सोर्स एज ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन फैल रहा है. इसमें लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, एडहेसिव आपके पास हो सकते हैं, ये जो आपके पास फिल्म्स बनती हैं जिस तरह ये सेलुलाइड है या आपके पास दूसरी एक्सरे की फिल्म है ये भी प्लास्टिक मटेरियल है, पेंट्स हैं ये भी प्लास्टिक है, फाइबर है ये भी प्लास्टिक मटेरियल है, मसनूई रेशा जो है ये भी अब आपके पास देखें कि ये सारी की सारी. अब इसके फ़वाद देखें तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये सस्ता भी है, वर्सटाइल भी है, रिसाइकल भी हो रहा है. लेकिन उसकी दूसरी साइड पे आप देखें एक कैंसर काज भी कर रहा है, पोल्यूशन काज भी कर रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको डिग्रेड करना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल, और इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो ये है कि हमारे इकोसिस्टम्स जो है वो एट डेफिनेटली आप ये देखें ना सिर्फ ये हमारी नॉइसेंस वैल्यू जो है उसको ये तबाह कर रहा है, हमारी जो एस्थेटिक सेंस है, आप देखें कि इधर उधर प्लास्टिक बिखरा हुआ हो माहौल में तो वो बहुत बुरा लगेगा. तो दूसरा ये इसका कोई आगे जब इसको हम डिग्रेड कर ही नहीं सकते हैं तो इसने इधर उधर फैलना है और पोल्यूशन ये पानी में जाएगा तो पानी की पोल्यूशन बनाएगा, सॉइल में जाएगा तो सॉइल की पोल्यूशन है, और ये पॉलीथीन बैग्स हवा में उड़ रहे हैं तो ये एक बहुत ये हमारे कॉमन और वाटर सिस्टम्स को डैमेज, तो सारे सिस्टम्स जो है ना उसको इकोसिस्टम को हमारा जो ब्यूटी ऑफ द फ्लोरा फाना ये सब डैमेज कर. मैं ये फील्ड एनवायरमेंटल साइंसेज आपसे जानना चाहूंगी कि एक जो ह्यूज नंबर ऑफ प्लास्टिक है डंप हो रहा है हमारे ओशंस में अल्टीमेटली, तो किस तरह से मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो ओशन इकोसिस्टम है, जो ओशन फ्लोरा है या फाना है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि सर ने कहा कि चूंकि ये एक नॉन डिग्रेडेबल स्टफ है, इसको हम बायोलॉजिकली और वैसे भी केमिकली ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम ले रहा है, तो हमें इसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइन करने की ज़रूरत है. वी नीड कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें. जैसे कि एनवायरनमेंट में हमारे पास जब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं या कोई भी हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक 3 R's की टर्म यूज़ होती है, वो मैं ऐड करना चाहूँगी. हमें सबसे पहले रीड्यूस करना है, उसके बाद हमें रीयूज़ करना है, उसके बाद हमें रिसाइकिल करना है. नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक को 92% प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहा है. नॉर्वे को यूरोप के अंदर प्लास्टिक फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया है. इसके अलावा चूंकि हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगी. मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर यूरोपियन यूनियन ने 2021 में एक पॉलिसी डिजाइन की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम हमारी जितनी भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स हैं वो प्लास्टिक का अल्टरनेटिव फाइंड आउट करेंगे.
बिकॉज आप देखें कि जितने भी हमारे मार्ट्स हैं, मेगा मार्ट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या इवन आपके जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हम अपने कंट्री में अगर बात करें तो हम प्लास्टिक को बड़ा फ्रेंडली आइटम के तौर पे यूज करते हैं। प्लास्टिक बैग को हम हर एक शॉपिंग आर्टिकल के तौर पे मेन आइटम वजह जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताई वो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और हर अफोर्डेबल है। और सबसे बड़ी जो एक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड 28 कंट्रीज जिसमें हम जो है वो पोर्टेबल या वंस यूज एंड थ्रो द प्लास्टिक बैग हमने लिया, हमने सब्जी के लिए लिया है। सब्जी ये नहीं है कि घर रख के सब्जी और उसी बैग को लेके जाके उसमें कोई और ग्रोसरी आइटम डालें। आपने सब्जी के लिए अलहदा लेना है, ग्रोसरी के लिए अलहदा लेना है। हमने सिंगल यूज एट द एंड ऑफ द डे जो तो वो ह्यूज नंबर घर में वही काफी मैसिव इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मैसिव इंक्रीज। जी, वो हमारा जो डेली का जो गार्बेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में उसकी एडिशन हो रही है। अच्छा सर, आप जैसे बात कर रहे थे तो मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि वी नीड टू फाइंड दी अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज ना, हमें इसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। मतलब अल्टरनेटिव क्या है, जैसे आप देखें कि बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं या आपके मेगा मार्ट्स या मार्ट्स हैं, वहां पे उन्होंने अब एक पॉलिसी या एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि आप परचेज करें, कपड़े का बैग जो है वो परचेज करें, तो उसको रिप्लेस करें पॉलिथीन या आपके जो प्लास्टिक बैग के साथ है। अब जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या ISO के जितने भी स्टैंडर्ड हैं और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है पर्टिकुलरली जो आपकी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके अंदर कि आपने कपड़े का बैग यूज करना है। प्लास्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर है मैडम वो है हमारे पास वाटर बॉटल्स का। अगर हम वाटर बॉटल्स, कैप्स ऑफ वाटर बॉटल्स को रिप्लेस करें विद सम अदर सोर्सेज या उनको एटलीस्ट रीयूज करें, जो हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आता है रीयूज स्ट्रेटजीज, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपके पॉइंट की तरफ आती हूँ कि समंदर के अंदर जब ये इकट्ठा होता है तो वहां पे ये किस तरह का इम्पैक्ट देता है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन, आप सब जानते हैं। अब जो पैसिफिक या बहरुल काहिल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गार्बेज ट्रैश बन गया हुआ है, उसको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज ट्रैश कहते हैं। उसका एक और नाम भी है पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स। अब मैं जरा टेक्निकली इस टर्म को एक्सप्लेन कर दूं कि इस जो जितना भी बहरुल काहिल के अंदर पाइल अप हुआ है प्लास्टिक पोल्यूशन, वो उसकी जो कैलिफोर्निया या वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट यानी मगरबी और मशरकी जो साहिली इलाके हैं बहरुल काहिल की, वहां पे इकट्ठा हो रहा है। अब वहां पे मौजूद जितनी भी आबी हयातियात हैं उसके लिए आपकी सनलाइट नहीं जा रही, बिल्कुल, तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स जो हैं वहां पे उनके लिए लाइफ जो है वो जाहिर है वो मुश्किल में आ रही है, वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो आपका जो मेरीन इकोसिस्टम है जिसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं वो वहां पे सफर कर रहा है। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर वो ये है कि आपकी जो पाइल अप प्लास्टिक है, ये जो ढेर है प्लास्टिक के, ये आपकी इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं इन अ सेंस कि वो क्लाइमेट चेंज को जो अडॉप्ट करना चाह रहा है रेस को प्रॉपर्ली जो है वो फीडबैक नहीं दे रहा होता। थर्डली, जो इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जिसको हम डीमेरिट कह दें, वो ये है कि आपके पास जितना भी प्लास्टिक है उसमें से सर्टेन टाइप्स ऑफ गैसेस जो हैं वो अमिट होती हैं। इसमें एक गैस है बेंजीन और जाइलिन है और मजीद इसमें लेड एलिमेंट है जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, यानी वो कैंसर काज करते हैं। तो वो आपकी इन्वायरमेंट की एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है और जितनी भी हयातियात है, जितनी भी लाइफ है आपके पास एयर में है, वाटर में है या आपकी सॉइल की इकोसिस्टम के अंदर है, वो सारी उससे आपने नुसरत बड़ी अच्छी तरीके से बहुत डिटेल से हमें बताया कि किस तरह से मेरीन इकोसिस्टम एट स्टेक है। मैं चाहूंगी कि आप हमें लैंडफिल्स के हवाले से भी और सॉइल इकोसिस्टम भी किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उस जो सॉइल फ्लोरा और फौना है और जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको एक कर रहे हैं, क्योंकि हम बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री हमारा जो एक मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर भी है और वही हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो इस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दुनिया में जो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, दुनिया में जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं प्लास्टिक के, उनमें टॉप पे चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है, और आप हैरान होंगे कि फिलीपीन, वियतनाम और इसके अलावा म्यांमार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक एडिशन में जोग्राफिकली। पाकिस्तान जैसे सर ने ऐड किया कि 400 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखें कि दुनिया में जो आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क हैं जैसे चीन है या भारत है, ये बहुत बड़ी मिकदार में प्लास्टिक प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि फिलीपीन का और जापान का और वियतनाम का, म्यांमार का जो कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक के अंदर वो बहुत बड़ा है। अब आपका क्वेश्चन था कि हमारे पास जो सॉइल है या जो लैंडफिल है वहां पे जाके प्लास्टिक क्या करता है। प्लास्टिक है जो सॉइल के अंदर मौजूद है, तो वो पाइल अप होने के बाद यानी उसका जो मजमुआ है वो जब मिट्टी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो प्रॉपर्ली सन रेस को पेनिट्रेट नहीं करने देता। सिमिलर इज द केस कि आपका जो प्लास्टिक का पाइल है वो पानी को प्रॉपर्ली इनफिल्ट्रेट या सीप नहीं करने देता, जिससे आपके ग्राउंड वाटर के जो रिजर्वायर
فائر سے، یعنی زمینی پانی جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پولیوٹڈ ہو جاتا ہے. وہ ایک تو اس کے جو وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. جی. سیکنڈلی آپ کے پاس جو جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کا فلورا اور فانا کس طرح سے سفر کرے گا. ہمارا جتنے بھی پلانٹس ان کو ایک پراپر لیول پہ ایک پینیٹریشن لیول چاہیے سورج کی روشنی کا، اس کے ساتھ ساتھ پانی کی ایک خاص مقدار چاہیے. پلاسٹک ایسا اسٹف ہے جو پینیٹریٹ نہیں کرنے دیتا پانی کو بھی روشنی کو بھی. تو جب اس کی ایک لمبی لائف ہے تو یہ ہماری اوور آل پلانٹس کی پروڈکشن کو جو نیچرل قدرتی ہے جیسے جنگلات ہیں یا آپ کے گھاس کے میدان ہیں ان کو بہت بڑے لیول پہ افیکٹ کرتا ہے. اور آپ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کی بات کریں تھی، یعنی زراعت کے حساب سے جو انسانی ایکٹیویٹی ہے ایک ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، اس میں بھی اس کا بہت بڑا افیکٹ ہے کہ اس کی جو ییلڈ ہے جو پیداوار ہے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو اس کو بھی ریڈیوس کر. پلاسٹک ایک ایسا اسٹف ہے جسے ہمارے ماحول میں سے مائنس ہو جانا چاہیے. ہمیں ایک لوکل لیول کا ایکٹ ایسا کرنا ہے کہ ہمارا جو گلوبل انوائرمنٹ ہے یہ جو ہمارا گلوبل سسٹم ہے وہ پرزرو رہے. وہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر ماجد آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جی. بات ہم کر رہے ہیں کہ پلاسٹک ہمارے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ ہم کوئی آلٹرنیٹیو اپروچز جو ہیں، کوئی آلٹرنیٹیو پلاسٹک کا وہ دیکھیں. تو آپ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے کیمسٹ ہیں، کیا اپروچز ہم اپنا سکتے ہیں اور کیا الٹرنیٹیو ویز ہو سکتے ہیں پلاسٹک کی ریپلیسمنٹ ایکچولی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے کہ ہم نے پلاسٹک پولوشن سے بچنا کیسے ہے اور کوئی الٹرنیٹیو وے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہے عوام کے اندر، جو اویئرنیس ہے سٹیزن کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشنل کمپین چلنی چاہیے سٹیزنس کے لیے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مینوفیکچررس ہیں ان کو ایک باؤنڈ کرنا چاہیے لیجسلیشن کے تھرو کہ آپ نے جو ہے نا وہ پلاسٹک پروڈیوس نہیں کر. اس کے بعد گورنمنٹ کو اس لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس شاپ کیپرز ہیں یا بزنس مین ہیں انہوں نے پلاسٹک بیگ کا استعمال نہیں کر. اور تھرڈ پہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی یہ ریئلائز کروایا جائے کہ ہم اب تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمارے باپ دادا کے زمانے کے اندر وہ ایک کپڑے کا تھیلا جو ہے وہ گھر سے لے کے جاتے تھے، اسی کے اندر وہ سامان باندھ کے لے کے آتے تھے. تو وہ اس دور میں کوئی پلاسٹک پولوشن جو ہے نا وہ نہیں. اور اگر یہ اویئرنیس جو ہے وہ تینوں سیگمنٹس میں آپ کے پاس جو پروڈیوسر ہیں، جو آپ کے پاس بزنس مین ہے، جو آپ کے پاس عام عوام ہے، اگر وہ پھر بھی اس پہ نہیں ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیوی فائن جو ہے اس کے اوپر ہو. اس کا الٹرنیٹیو وے بہت آسان ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے. ہمارے پاس اس کے الٹرنیٹیو ویز کافی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو ہم نے بات کی ہے کہ ہر بندے کو جو کپڑے کا تھیلا ہے وہ استعمال کیا جائے. جی. اگر وہ نہیں ہوتا ہے اور ہم ونس یوز اینڈ تھرو اور اس کے میکانزم کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پلانٹس مٹیریل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ بایو ڈیگریڈیبل جو ہے وہ ایسا شاپنگ بیگ بنا سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو ڈمپ کریں تو وہ نہ صرف جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو بلکہ وہ جو ہماری فرٹیلیٹی ہے لینڈ کی، زمین کی زرخیزی جو ہے اس کو بھی وہ بڑھانے کے قابل ہو جائے. تو بہت ساری کنٹریز جو ہے انہوں نے بامبو جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا ہوا ہے کہ وہ یہ جو بانس ہے، اب بانس کو لے کے اس میں نیچرلی فائبر موجود ہے. اب اس نیچرل فائبر سے انہوں نے شاپنگ بیگس جو ہے نا وہ بنا لی. اب وہ بمبو شاپنگ بیگس جو ہے اس کی اسٹرینتھ، اس کی مضبوطی وہ بالکل بہت اچھی ہے. اور جب آپ اس کو جب آپ کے قابل نہیں رہے گا، آپ کہیں گے پھٹ گیا ہے یا پرانا ہو گیا ہے یا وہ خراب ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے پاس آپ بانس کے علاوہ کسی بھی پودے سے آپ جو ہے نا وہ یہ کام لے سکتے ہیں. جو ہمارے پاس عام پودے ہیں جس پہ نہ پھل لگتا ہے نہ پھول لگتا ہے، لیکن ہم ان کے جو ہے وہ اسٹیمس کو، ان کی سارے مٹیریل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ سارا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اندر جو ہے نا یہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہم بہت حد تک جو ہے وہ پلاسٹک کی پولوشن سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر ماجد کہ ہمیں دوسرے جو ویز ہیں، دوسری اپروچز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس لیول پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کا رول جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. یہ چیز ہے کہ ہمیں آنیسٹلی اپنے انوائرمنٹ کے لیے یقینی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈم 50ویں سالگرہ ہے رواں سال انوائرمنٹ ڈے کی، پورا ایک ہسٹری ہے 50 سال کی اس دن کو منانے کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنلی کس حد تک ہم نے گولز اور ٹارگیٹس جو ہیں وہ
اچیو کیے ہیں اور کتنا کام جو ہے ہونا باقی ہے، اور کون سے ایسی ڈومینز ہیں جن میں زیادہ کام ہونا باقی ہے؟ چونکہ بیٹ پلاسٹک پولوشن ہمارا تھیم ہے اس سال کا، اور 50 ایئرس ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ایکٹیولی. بہت سارے جو اسپیکٹ ہیں پلاسٹک پولوشن کے علاوہ، جو ہمارے پولوشن کے اسپیکٹس ہیں، جیسے پانی کی پولوشن ہے، مٹی کی پولوشن ہے، ہمارے پاس لینڈ کا پولوشن ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سالڈ ویسٹ ہے بہت بڑی مقدار میں، جو بہت بڑا آج کے دور کا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں. اور سالڈ ویسٹ کے اندر آپ کا ایک ایسپیکٹ ہے پلاسٹک پولوشن. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیو ریز کی پولوشن ہے، وہ بڑی خطرناک پولوشن ہے، لائٹ کی پولوشن ہے، ایئر کا پولوشن ہے. آپ دیکھیں کہ ان سارے ٹارگیٹس کو، ان سارے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، ورلڈ کا ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام، بہت سارے ہیں جس کے انڈر ان سارے ایشوز کو، ان سارے تھیمز کو پرائر بیسس پہ ڈیل کیا جاتا ہے. پہلا اسپیکٹ ہوتا ہے مینجمنٹ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک اسپیکٹ کو پولوشن کے اس کو مانیٹر کر لیا جائے، یعنی اس کو پہلے سے واچ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کا لیول کتنا بڑھ رہا ہے. اس کے بعد یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے مانیٹرنگ کا. پھر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ کس لیول تک میجر کرتے ہیں، اسکیل کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ بڑھ چکا ہوا ہے، وہ ایئر میں ہے یا وہ واٹر میں ہے یا وہ سوائل میں ہے یا وہ سالڈ ویسٹ کی شکل میں ہے. ہمیں سب سے پہلا اسپیکٹ ہے وہ مانیٹرنگ کا ہے. تو ہمارے پاس بہت سارا سسٹم ہے مانیٹرنگ کا. جیسے سب سے اہم سسٹم جس کو میں مینشن کروں گی وہ ہے ہمارے پاس سیٹلائٹ سسٹم ہے. آپ ہر طرح کی جو پولوشن ہے اس کو تھرو سیٹلائٹ مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کے پاس بہت ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، جیسے ڈرون سے آپ سروے کر سکتے ہو. ڈرون سے بہت ماڈرن لیول پہ اور بڑا کلوز آپ ہر لیول کی پولوشن کو واچ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مانیٹرنگ اسٹریٹجیز ہیں. اب سیکنڈ اسٹیپ پہ آتے ہیں ہم. اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے وہ ہے ان کو گیج کرنا، ان کو اسکیل کرنا. اب اسکیل کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹینڈرڈائزڈ لمٹ رکھی ہوئی ہے، یعنی ہر ایک چیز کا ایک پرمیسیبل لیول ہے کہ کس حد تک اجازت ہے ماحول کے اندر کہ اس مقدار میں یہ کوانٹٹی موجود ہو تو یہ نقصان دہ نہیں، یہ پولیوٹنٹ نہیں. تو ہمیں وہ جو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ہر ایک پولیوٹنٹ کے لیے ایک اسٹینڈرڈائزڈ یا ایک ایکسیپٹیبل لمٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر کے رکھ دی ہے. تو اب ان دا کیس آف سالڈ ویسٹ پولوشن میں پڑھ رہی تھی کہ ہم نے بہت حد تک اسپیشلی یورپین کنٹریز نے، یو ایس نے اور جاپان نے مل کے بہت حد تک جو ہے وہ پلاسٹک پولوشن کو پرٹیکولرلی ریپلیس کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یورپین یونین نے انہوں نے کلیکٹیولی ایک جو ہے ڈیزائن اور پالیسی ان کو دے دی ہے کہ ریڈیوس دا یوز آف پلاسٹک پولوشن، یعنی اس کو منیمائز کریں. باقی کیسز میں آپ نے کہا ہم نے بہت حد تک ہماری ہوا کو، ہمارے پانی کو اور ہماری جو مٹی ہے اس کو کلین کیا ہے. لیکن آج کے دور میں بہت بڑا ایشو جو ہے ہمارا پلاسٹک پولوشن کا ہے. تو پلاسٹک پولوشن کے کیس میں وی نیڈ مور ورک، ہمیں بہت کام کرنے کی ابھی اس میں ضرورت ہے. بہت شکریہ نصرت، آپ نے بہت اچھی بات کی اور ڈاکٹر ماجد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا سیشن جو ہے ہمارا اس ڈسکشن کا وہ بڑا انفارمیٹیو رہا اور ہمارے جو سامعین ہیں ان تک بڑی ضروری انفارمیشن پہنچی کہ کس طرح سے پلاسٹک جو ہے وہ ایز پلیوٹنٹ ہمارے ایکو سسٹم کو اور ہماری اکانومی کو اور ہماری لائف کو اسپوائل کر رہا ہے اور ہمیں اس کو ارجنٹ بیسس کے اوپر ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. سامعین، آپ نے سنا ہے کہ ہمارے ماہرین نے بتایا ہے کہ پلاسٹک پولوشن کیا ہے اور انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے. وہی بات کہ ہمیں آلٹرنیٹیو ویز اور اپروچز اختیار کرنی ہے تاکہ اپنے ماحول کو ہم اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا سکیں. ثنا ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ. ماڈریٹر اور پروڈیوسر ثنا ریاض. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.